بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا جو آج کا ایڈیٹوریل ہے وہ ہے پنشنگ دا افغانز۔ یہ ہمارا 13 فیبرری کا ایڈیٹوریل ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ فیڈرل ریزرو بینک میں جو $7 بلین ہیں افغانستان کے، ان کی جو ہے وہ ہاف اماؤنٹ وہ خود کے پاس رکھیں گے 9/11 کے جو وکٹمز تھے ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے۔ تو اس ایڈیٹوریل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ فیصلہ ان کا ٹھیک ہے اور یہ ڈیسیجن جو ہے وہ کن بنیادوں پہ لیا گیا ہے اور اس کے جو ہے وہ کیا اثرات ہوں گے افغانستان پر۔ شروع کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈنز ڈیسیجن ٹو بگن دا پروسیس آف سپلٹنگ ہاف آف دا افغان سینٹرل بینکس ایسٹس آن دا ڈپازٹ آف $7 بلین ان دا فیڈرل ریزرو بینک۔ فیڈرل ریزرو بینک میں جو $7 بلین ڈپازٹ کیے گئے ہیں ان کو تقسیم کرنے کا بائیڈن کا جو فیصلہ ہے از سمپلی اپالنگ، اور وہ فیصلہ کہتا ہے کہ وہ ہاریفک ہے، خوفناک ہے، اینڈ لیکس مورل گراؤنڈ، اور اخلاقی بنیادوں پر بھی مبنی نہیں ہے۔ کوماس لگا کے بتا رہا ہے کہ کس لیے یہ فیصلہ کیا گیا، ٹو کمپنسیٹ دا وکٹمز آف 9/11 اٹیکس۔ 9/11 حملے کے جو شکاری تھے ان کو جو ہے وہ معاوضہ ادا کرنے کے لیے۔ Granted that the executive order also aims to unlock the balance of $3.5 billion to pay for the humanitarian needs of the Afghan population۔ افغان آبادی کی انسانی ضروریات کے لیے $3.5 بلین کا جو بیلنس ہے اس کو ان لاک کرنا بھی اس جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کا مقصد ہے۔ But the very decision of the superpower to seize half the amount، لیکن اس سپر پاور کا جو فیصلہ ہے کہ یہ ہاف اماؤنٹ کو جو ہے ضبط کر لیں گے، ڈیٹ لیگلی بلانگس ٹو این امپاورشڈ نیشن، جو کہ قانونی طور پر ایک غریب قوم سے تعلق رکھتی ہے، از رانگ آن مینی لیولز۔ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت سی سطحوں پر غلط ہے، اینڈ ہیز ریز سم سیریس کویشچنز، اور بہت سے سنجیدہ جو ہے وہ سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے سوالات ہیں۔ فار ون، دیز ایسٹس بلونگ ٹو افغانستان۔ کہتا ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں یہ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، اینڈ نوٹ ٹو دا طالبان رولرز، نہ کہ طالبان حکمرانوں سے۔ ہاؤ کین واشنگٹن جسٹیفائی، واشنگٹن یعنی کہ USA کس طرح سے جواز پیش کر سکتا ہے انفلکٹنگ کولیکٹیو پنشمنٹ، ایک جو ہے وہ اجتماعی سزا مسلط کرنے کا، آن دا افغانز ٹو پینلائز دا طالبان، افغانز پر طالبان کو سزا دینے کے لیے، یعنی کہ طالبان کو سزا دینے کے لیے سارے افغانیوں پر جو ہے وہ سزا مسلط کرنے کو کس طرح سے جسٹیفائی کر سکتا ہے امریکہ۔ اٹ ریزز اے لیگل کویشچن ایز ویل، یہ جو ہے قانونی سوالات بھی اٹھاتا ہے۔ دا منی بلانگس ٹو دا افغان سینٹرل بینک، جو رقم ہے وہ افغان سینٹرل بینک کی ہے، اینڈ دیئر فور، اور تاہم شوڈ ناٹ بی کمانڈیڈ ٹو پے دا طالبان ججمنٹ ڈیٹ، طالبان کے فیصلے کا قرضہ ادا کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ بائی فورس نہیں لیا جانا چاہیے۔ None of the 19 hijackers involved in the horrific terrorist attack on that tragic day were Afghans۔ کہتا ہے کہ اس المناک دن پر جو خوفناک دہشت گرد حملہ تھا اس میں جو 19 ہائی جیکرز شامل تھے وہ افغانز نہیں تھے۔ ٹرو، سچ ہے، دا پلاٹرز یوزڈ افغان سوئل، کے جو بھی دہشت گرد تھے انہوں نے افغان سرزمین کا استعمال کیا، اینڈ ور انڈر دا طالبانز پروٹیکشن، اور وہ جو ہے وہ طالبان کی حفاظت میں تھے۔ بٹ ٹو پینلائز دا انٹائر پاپولیشن امپلائز دیٹ، لیکن ساری آبادی کو جو ہے وہ سزا دینا یہ ظاہر کرتا ہے اٹیک ہیڈ دا سینکشن آف دا انٹائر نیشن، کہ یہ جو حملہ تھا اس کو پوری قوم کی جو ہے وہ حمایت حاصل تھی۔ ون وڈ ہیو ہوپ دیٹ، کوئی امید کرتا ہوگا، دیٹ دا US which bombed its way into Afghanistan to seek revenge، کہ امریکہ جس نے افغانستان پر بمباری کی بدلہ لینے کے لیے، اینڈ دین spent trillion of dollars to rebuild it، اور پھر اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ڈالرز کا استعمال کیا، only to leave 2 decades later، اور صرف 2 دہائیوں بعد ہی چھوڑ گیا، اینڈ ورچولی، اور عملی طور پر ہینڈ اوور دا کنٹری ٹو دا طالبان آن اے پلیٹر، ایک تھالی میں رکھ کر ملک کو طالبان کے جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا۔ would have learned a few lessons، اس نے جو ہے وہ کچھ سبق سیکھے ہوں گے، یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ کوئی امید کرتا ہوگا کہ ان ساری چیزوں کے بعد
امریکہ نے کچھ سبق سیکھے ہوں گے. سیڈلی پھر خود ہی کہتا ہے افسوسناک اٹ ہیز ناٹ کہ اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. The decision will undoubtedly have far-reaching implications for America's counter-terrorism efforts. انسداد دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جو بھی کوششیں تھیں اس پہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اثرات ہوں گے اس فیصلے کے. اینڈ ول لیڈ ٹو ڈیسٹیبلائزنگ اے کنٹری اور یہ فیصلہ ملک کو جو ہے وہ غیر مستحکم کر دے گا. دیٹ از آلریڈی آن دا ورج آف فائنینشیل کلیپس. ایک ایسا ملک جو کہ پہلے ہی جو مالی تباہی ہے اس کے دہانے پہ ہے. افغانستان بینکنگ سسٹم از نیئر ڈس انٹیگریشن. افغانستان کا بینکنگ سسٹم تباہی کے قریب ہے. سیزنگ دا منی رقم ضبط کرنا پارٹ آف وچ بلونگ ٹو دا کنٹریز کمرشل بینکس اور وہ رقم کہتا ہے کہ جو کہ ملک کے جو کمرشل بینکس ہیں ان سے ان کی ہے. ہیز ڈیلٹ اے مورٹل بلو دا افغان بینکنگ سیکٹر. تو یہ چیز جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دے گی افغان بینکنگ سیکٹر کو. مور اوور مزید یہ دیر از میس اسٹارویشن اینڈ پاورٹی ان دا کنٹری. ملک میں بڑے پیمانے پر غذائی قلت اور غربت ہے. مسٹر بائیڈنس ڈیسیژن ول اونلی کمپلیکیٹ میٹرز. مسٹر بائیڈن کا فیصلہ صرف معاملات کو پیچیدہ کر دے گا. اٹ ہیز آلریڈی ڈپرائوڈ افغان بینکس آف مچ نیڈیڈ لیکوڈیٹی. اس نے پہلے ہی افغان بینکس کو محروم کر دیا ہے. مچ نیڈیڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مچ نیڈیڈ لیکوڈیٹی سے. اینڈ ول پٹ فردر سٹرین آن دا ویلیو آف دا افغان کرنسی. اور یہ ان کا جو یہ فیصلہ ہے یہ افغان کرنسی پر مزید جو ہے وہ دباؤ ڈال دے گا. دس فیولنگ مور انفلیشن. اس سے جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اینڈ میکنگ اٹ ایون ہارڈر فار دا بینکس ٹو آنر دیئر کمٹمنٹس. اور بینک کی جو بھی کمٹمنٹس ہیں جو بھی ان کے وعدے ہیں ان کو پورا کرنا مشکل ہو جائے گا. وچ ان ٹرن جس کے نتیجے میں ول لیڈ ٹو ڈیفالٹس. یہ جو ہے وہ ڈیفالٹس کی طرف چلا جائے گا. ڈیفالٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیگلی آپ نے کوئی کام کرنا ہے لیکن آپ جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں ویسا کرنے میں. تو جو یعنی کہ فار ایگزامپل اگر بینکس نے قرضہ جات بھی پے کرنے ہیں جو بھی ان کی کمٹمنٹس ہیں تو ان کو فلفل کرنا مشکل ہو جائے گا اگر بائیڈن کا یہ جو فیصلہ ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. This does not represent a good picture of a country. یہ اس ملک کی ایک اچھی تصویر کو جو ہے وہ ریپرزینٹ نہیں کرتا. That has seen far too much bloodshed. جس نے بہت زیادہ جو ہے وہ خون ریزی دیکھی ہے. The decision has more or less left the Afghan banking system to fend for itself. اس فیصلے نے کم و بیش افغان بینکنگ سسٹم کو چھوڑ دیا ہے خود کو بچانے کے لیے. The Biden administration is reported to have spent months in discussion. یہ کہا گیا کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ تھی اس نے مہینوں لگائے بحث میں on how to untangle the legal complications کہ کس طرح سے قانونی پیچیدگیوں کو حل کیا جائے related to the unfreezing of Afghan assets. افغان اثاثوں کو غیر منجمد کرنے کے لیے. But surely لیکن یقیناً there could have been a better and smarter way to try and stabilize Afghan's economy by channeling the funds back to its central bank. لیکن یقیناً بہتر سے بہتر طریقے ہو سکتے تھے افغانستان کی جو معیشت ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے while ensuring that یہ یقینی بناتے ہوئے کہ the money did not fall into the hands of the Taliban کہ جو رقم ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں نہ جائے. An unstable Afghanistan does not serve anyone's interest. غیر مستحکم افغانستان جو ہے وہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا ایڈیٹوریل اور اس میں ہم نے دیکھا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرح سے افغانستان جو کہ پہلے ہی ایک پور کنٹری ہے پور نیشن ہے اس کو مزید جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر دے گا. آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی سجیشنز ضرور دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.